آپ کہیں گے مولانا مصطفیٰ درود سنتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن انسان کی فطرت ہے، کام وہ کرتا ہے جس میں اس کو فائدہ ہو، جس میں اس کو بینیفٹ ہو۔ کہا مولانا درود پڑھ کر فائدہ کیا ہوگا، درود پڑھ کر بینیفٹ کیا ہوگا؟ تو بینیفٹ سنیے، جب کوئی بندہ مومن اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے تو اللہ کریم ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ رحمت کی دریا میں گوتا لگاؤ۔ وہ فرشتہ رحمت کی دریا میں گوتا لگاتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا باہر آؤ۔ جب وہ فرشتہ باہر آتا ہے اللہ ارشاد فرماتا اپنے پڑوں کو جھاڑ دو۔ جب وہ فرشتہ اپنے پڑوں کو جھاڑتا ہے، جتنے بھی قطرے اس سے ٹپکتے ہیں، جتنے بوندیں ٹپکتی ہے، ہر قطرے کے بدلے میں اللہ کریم فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور ان تمام فرشتوں کو اللہ کریم یہ حکم دیتا ہے کہ جس غلام نے مجھ پر درود پاک پڑھا ہے تم سب فرشتے مل کر قیامت تک اس شخص کی بخشش کی دعا۔ پیارے درود ایک مقبول عبادت ہے۔ یہ ہماری تو نوجوان ہے نا، یہ نئی نسل، ان کی ایک بری عادت بن گئی، کان میں گانا لگا کر لیڈ لگا کر سویا کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مدینے سے مصطفیٰ ہمارے درود پاک کا انتظار کرتے ہیں؟ ہم کانوں میں لیڈ لگا کر ہمارے نوجوان سوتے ہیں، خدا نہ خواستہ اس رات موت آ گئی تو ہماری کس حالت میں موت آئے گی؟ اگر کوئی عادت لگانی ہے تو اچھی سی عادت لگا لو، وضو کر کے سویا کرو، فجر تک ہر ایک سیکنڈ کی عبادت میں لکھا جائے۔ اس رات اگر موت آ گئی تو شہادت کا درجہ عطا کیا جائے گا۔ درود ایک مقبول عبادت ہے۔ حضرت سفیان ثوری، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ طواف کعبہ کر رہا ہے تو درود پڑھ رہا ہے، مزدلفہ میں ہے تو درود پڑھ رہا ہے، مینا میں ہے تو درود پڑھ رہا ہے۔ حج کے ایام سے فارغ ہوئے تو پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو دیکھا ہر جگہ درود پڑھتے ہیں، وجہ کیا؟ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں سفیان ثوری، بڑے عالم کے لوگ پہچانتے تھے۔ کہا آپ سفیان ثوری ہیں تو سنیے کہ میں ہر جگہ درود کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کہا بتائیے۔ کہا میں اور میرے والد حج کرنے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں میرے والد کی طبیعت خراب ہوئی، گھوڑے سے نیچے رکھا، تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا، چادر ڈھک دی، تھوڑی دیر کے بعد اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ میرے والد کا پورا چہرہ کالا سیاہ پڑ گیا۔ وہ کہتے میں دکھ میں تھا، پریشانی کے عالم میں تھا، ایک تو انتقال، اوپر سے پورے چہرہ کا کالا پڑ جانا، پورے جسم کا کالا پڑ جانا، میں کشمکش میں تھا۔ مولا یہ میرے والد کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میرے والد کا چہرہ پورا کالا ہو گیا؟ لیکن تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں مجھے اونگ سی آنے لگی، نیند سی آنے لگی، دیکھ دیکھ لباس سفید لباس میں آنے والا شخص آیا اور میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ہٹانے کے بعد اپنا دست اقدر جو پھیلا، جو چہرہ کالا پڑ گیا تھا، جو سیاہ ہو چکا تھا، وہ چمکنا شروع ہو گیا، اس میں روشنی پیدا ہو گئی، وہ منور ہو گیا۔ وہ شخص جانے لگے تو وہ شخص کہتے میں نے قدم پکڑ کر کہا اے مصیبت میں کام آنے والے شخص اپنا نام تو بتا جائیے، آپ ہیں کون؟ تو سنیے آنے والے نے کتنے پیارے میٹھے لہجے میں کہا مالا تدری انا محمد الرسول اللہ، تو نہیں جانتا میں تمہارا نبی جناب محمد الرسول اللہ۔ پھر وہ شخص پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے والد کا کون سا عمل تھا؟ کہ آپ کے دست مبارک پھرنے سے میرے والد کا چہرہ منور ہو گیا۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے والد گنہگار تھے، سیاہ کار تھے، خطا کار تھے، بدکار تھے، لیکن ان کے اندر ایک اچھی عادت تھی کہ وہ رات میں سونے سے پہلے مجھ پر درود پاک پڑھ کر سویا کرتے۔ حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا علی سونے سے پہلے 3 کام کر کے سویا کرو، سونے سے پہلے 3 کام کر کے سویا کرو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ وہ 3 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی اختر نعیمی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ فارغین سارے طلباء اسٹیج پہ آ جائے۔ لگتا ہے چاشنی بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں ناز شریف کے 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں۔ زمین میلی
نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر 850 سال کے بعد جب زلزلہ آ گیا تو قبر ڈھہ گئی, مٹیاں ہٹ گئی. علماء سے مسئلہ پوچھا گیا دوبارہ مٹیاں ڈال دی جائے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو لکڑی کی تابوت میں رکھ کر دفن کیا گیا. جب قبر کی کنارے کی مٹی ہٹائی گئی تو 800 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے لکڑی کی تابوت میں دیمک بھی نہیں لگی. 100 سال میں لوہا مٹی بن جاتا ہے, لیکن 800 سال کے بعد لکڑی کو دیمک نہیں لگی. اور جب تابوت ہٹا کر دیکھا, لکڑی ہٹا کر دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. اور ہاتھ لگا کر دیکھا تو پتہ یوں چل رہا تھا کہ 10 سے 15 منٹ پہلے کوئی ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو قبر میں لٹا کے گئے. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے یہ وہ جذبہ ہے سن لو, وہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. اور جو نام مصطفیٰ چومے کبھی دکھتی نہیں آنکھیں. جو نام مصطفیٰ چومے کبھی دکھتی نہیں آنکھیں. پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. حضرات, قرآن اس جگہ میں قرآن و حدیث کا درس دیا جاتا ہے. اس جگہ کو مدرسہ کہتے ہیں اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے اور پڑھنے والے رسول اللہ کے مہمان ہیں اور پڑھانے والے رسول اللہ کے نائب ہیں. پڑھنے والے رسول اللہ کے مہمان, پڑھانے والے نائب, اور اس جگہ کا نام رسول اللہ کا گھر. آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پہنچیے, وہاں کے مین دروازے پر ایک کتاب کا نام القانون لکھا ہوا ہے. اسے خریدیے اور پڑھیے. پارٹ 2 پر لکھا گیا. پوری کتاب کو ڈاکٹری لائن پر لکھا گیا. پوری کتاب کو ڈاکٹری لائن پر میڈیسن بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے. لکھنے والے ڈائٹر کا نام معلم اول منطق ارسطو ہے. اس سے کسی نے پوچھا یہ تمام ڈاکٹری کے فارمولے آپ نے کہاں سے نکالے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سارے طریقے, سارے فارمولے ہم نے قرآن مقدس سارے فارمولے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن مقدس سے نکالے. اور تفسیرات احمدیہ میں, تفسیرات احمدیہ میں جو تخصص میں پڑھائے جاتے ہیں. ملا جیون کے استاد اورنگزیب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں قرآن میں ایک سبجیکٹ نہیں, 2 سبجیکٹ نہیں, 1000 2000 نہیں, بلکہ قرآن میں 77,550 سبجیکٹ ہے. 77,550 علوم و فنون ہے. وہ آگے کہتے ہیں مجھ سے زیادہ اگر اور کوئی بھی ایجوکیٹڈ ہوگا, ایجوکیشن والا ہوگا, تو اس سے اور بھی علوم و فنون نکال سکتے ہیں.
اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں پڑھانے والوں، یونیورسٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں 36 سبجیکٹ کی پڑھائی ہو، جس کے 72 برانچز ہو، اسے یونیورسٹی کہتے ہیں۔ اگر 25 سبجیکٹ کی پڑھائی ہو، 35 سبجیکٹ کی پڑھائی ہو تو یونیورسٹی نہیں کہیں گے۔ تو قرآن میں 1000 نہیں، 2000 نہیں، 77,450 سبجیکٹ ہے۔ جب آپ کے لڑکے کے سینے میں قرآن مقدس محفوظ ہوگا تو ایک یونیورسٹی نہیں، ہزاروں یونیورسٹیاں مدفون ہوگی۔ اور آپ کا بچہ اگر گلی سے گزرے گا، دنیا پکار کر کہے گی، جنت دنیا پکار کر کہے گی غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، جنازہ اٹھے گا، دنیا پکار کر کہے گی، مسکرا کر کہے گی دیکھو جنت کا مہمان جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو کردار دیجئے مصطفیٰ کی طرح، اپنے بچوں کو گفتار دیجئے مصطفیٰ کی طرح۔ ہماری مائیں، ہم اپنے بچوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اور میڈیکل سائنس نے آج سے 1450 سال کے بعد یہ ترقی کی ہے کہ جب مائیں بچوں کی عمر سے ہو جائیں تو جیسے ماں کرے گی بچے کا اس پر اثر ہوگا، وہ گالی دے تو اس پر اثر پڑے گا، اگر وہ جھگڑا کرے گی تو بچہ جھگڑالو پیدا ہوگا۔ آج سے 1450 سال کے بعد یہ ترقی یہاں ترقی ہے، لیکن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا، اسلام کی خواتین اگر تم بچوں کو امید سے ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو، قرآن مقدس کی تلاوت زیادہ کیا کرو۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس پر بچوں کا اثر پڑنے والا ہے۔ مثال لے لیجئے، غوث پاک کی والدہ روزانہ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتی تھی، تو جناب غوث اعظم 15 پارہ کے حافظ قرآن۔ آپ دیکھیے اور مسئلہ دیکھیے، ایک بچہ آپ کا گھر کا ہے، کھلونا کھیلنے دیتے ہیں، لیکن وہ کوئی بھی کھلونا دیتے ہیں وہ کھلونا نہیں رکھتا، لیکن جب آپ موبائل دیتے ہیں وہ چپ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے والدہ کو پیٹ سے موبائل چلاتے ہوئے، اسی وجہ سے وہ موبائل سے خاموش ہوتا ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا کالج، سب سے پہلا مدرسہ، سب سے بڑا اسکول بچوں کے لیے ان کے والدین کی گود ہے، ان کی والدین کی تربیت سب سے بڑا اسکول ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کے والدین اچھے ہوں گے ان کے بچے بھی اچھے ہوں گے، جن کے والدین اچھے ہوں گے ان کے بچے بھی اچھے ہوں گے۔ تو میں آپ کو بس ایک ہی میسج دینا چاہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو قرآن مقدس کی تعلیم دیجئے۔ اگر آدھی روٹی کھانی پڑے تو کھائیے، مٹی کاٹنی پڑے تو کاٹیے، مزدوری کرنی پڑے تو کریے، اپنے بچوں کو شریعت مطہرہ کی تعلیم دیجئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، میرے کہنے سننے میں کسی قسم کی لگش ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب لوگ مل کر پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، تمنا درد دل میں ہو تو کوئی کام کر جاؤ، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا، اور میں یوں کہتا ہوں ہم سنیوں کی گردن پر امام احمد رضا کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا۔ اسلام تیری نبض میں ڈوبے گی حشر تک، تیرے رگوں میں خون ہے چار یار کے۔ اسلام is good religion in the deen عند اللہ الاسلام۔ پوری بڑی دنیا کے بڑے بڑے اسکالر لوگوں نے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھ کر اپنی نگاہوں کو آسمان پر اٹھا کر کہا اسلام is good religion، دنیا میں سب سے بیسٹ مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔ پھر انشاءاللہ زندگی کی کسی موڑ پر پھر ملاقات کی تو گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔